ایک مسلمان کو اللہ کے وعدوں پر اعتماد ہونا چاہیے، اور اللہ کا وعدہ قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ ایمان والے رہیں گے، متقی رہیں گے، صبر کریں گے تو والعاقبۃ للمتقین۔ قرآن کا ایک جملہ یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، والعاقبۃ للمتقین، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ نتیجہ انجام متقیوں کے حق میں ہی رہے گا۔ آپ کو اور ہمیں دین کے دائرے سے باہر نہیں جانا ہے، غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہنا ہے۔ ہم صحیح کی تائید میں، غلط کی تردید میں جو دائرے میں رہ کر سکتے ہیں، ہماری جو قوت و طاقت ہے اسلام کے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں وہ کرنا ہے۔ اور ایسے میں ہمیں اس بات کا یقین رہنا چاہیے کہ باطل کو بالآخر سرنگوں ہونا ہی ہے، حق اور اہل حق کو غالب ہونا ہی ہے، یہ طے بات ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، جو ایسا نہیں رکھتا وہ قرآن نہیں مانتا، میں ایسا مانتا ہوں۔ اور ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم رمضان کے روزوں سے فارغ ہوئے، جس نے ایک مہینے کی عبادات کے تناظر میں ہم کو متقی بنایا، جس میں ہم نے روزے رکھے، قیام کیا، تراویح پڑھی، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تلاوتیں کی، ذکر و اذکار کیا، توبہ و استغفار کیا، اعتکاف کیا۔ کیا اس کے ذریعے سے ہم متقی ہوئے؟ یہ جائزہ لینا چاہیے۔ اور رمضان تک کے لیے صرف جہنم کا ڈر ہے ہمارا؟ رمضان تک کے لیے نماز کی فرضیت ہے، دین اور شریعت کے احکامات ہیں؟ اگر ہم ایسا سمجھتے ہیں تو قانون بنتا رہے گا، مسلمان بے عزت ہوتا رہے گا، ہم چیختے چلاتے رہیں گے۔ وقت ہوتا تو میں یہ بھی بیان کرتا کہ جب ہم متقی پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، اللہ کی مدد کے حقدار ہونا چاہتے ہیں، جو میرے پورے خطبے کی کوشش ہے سمجھانے کی کہ ایمان اور تقوی صبر پیدا کیا جائے، تو سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ ایمان، تقوی، صبر کیسے پیدا کیا جائے۔ ہمارے یہاں سب لوگ یہ بات کرتے ہیں، لیکن کوئی اپنا مسلک چھوڑنا نہیں چاہتا، کوئی اپنا شرک چھوڑنا نہیں چاہتا، کوئی اپنی بدعت سے توبہ کرنا نہیں چاہتا۔ جو جس کا طریقہ ہے وہ اسی پر سمجھتا ہے کہ یہی ایمان ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ تو ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی چوری، ڈکیتی، زنا، موبائل کا غلط استعمال، کسی کا حق مار لینا، رشتے کاٹ لینا، یہ چھوڑا جائے، اس کی توبہ کی جائے، یہ سب لوگ مانتے ہیں۔ لیکن شرک کرنے والا شرک کو دین سمجھ رہا ہے۔ عید الاضحیٰ، عید الفطر اور جمعہ کے علاوہ نئے نئے تہوار منانے والے کو جب بولو تو وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مسلک کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، وہ اس کو اپنے دین کا اور اپنے انا کا مسئلہ سمجھتا ہے۔ جب آپ غلط دین کو دین بناتے ہو تو اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اس پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قدم قدم پر رد کر رہے ہو، بدعتوں کو اختیار کر رہے ہو، تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے، اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس راستے کو اختیار کرنے کی توفیق دے جو اللہ کی مدد کا حقیقی معنی میں مستحق بناتا ہے۔ اور اس کام کے لیے ہمیں اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہمارا گھر گھر صحیح اسلامی عقیدے، صحیح منہج اور صحیح تربیت کا گہوارہ بنے۔ پھر سے یہ جملہ دھیان رکھیے، صحیح عقیدہ۔ اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ ہم اس وقت سکھائیں گے جب خود سیکھیں گے۔ ہمیں خود ہی نہیں پتہ توحید کسے کہتے ہیں، توحید لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہے، تو ہم بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ بڑا افسوس کا مقام ہے یہ، بہت زیادہ افسوس کا۔ جب ہمارا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو ایمان کر کے فائدہ کیا؟ سیکھیے، مسجدوں میں دروس کا اہتمام کیجیے۔ ذمہ داران مسجد سے میں گزارش کروں گا آخر میں کہ عقیدے کی کتابوں کے دروس شروع کیجیے، اور ہر سرپرست سے کہوں گا کہ آپ کا ہمارا فرض ہے کہ ہمارے گھر میں جو بچہ آپ کے میرے ذمے ہے، اس کو اگر توحید نہیں آئی، وہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، سائنٹسٹ بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، لیکن توحید نہیں معلوم ہے اگر، تو اللہ کے یہاں ہم سے بڑا ناکام بدقسمت نہیں ہے، اور جواب دینا پڑے گا۔ وہ بھی نہیں بچے گا، آپ بھی نہیں بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کا راستہ دے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق دے، دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے عذاب سے، دشمنوں کی سازشوں سے مسلمانوں کو، ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے اوقاف کی حفاظت فرمائے۔